سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ پروگرام کو سجانے کے لیے اس سے پہلے کتنی قربانیاں اور کتنی جد و جہد پیش نظر رہی ہے، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور اس مختصر سے وقت میں اس تاریخ کو بیان کرنا، آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا مجھ کم تر علم کے لیے بالکل بھی موضوع مناسب نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی حد تک آزادی کی تاریخ کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا یہ ملک ہندوستان، ہمارا یہ پیارا ملک بہت زیادہ سالوں تک انگریزوں کی غلامی میں رہا۔ ہمارے اس ملک پر انگریزوں کا غلبہ رہا، اور انگریز اقتدار پر قابض و فائز رہے۔ سب سے پہلے انگریز کی آمد کا سلسلہ جو ہمارے اس ملک ہندوستان میں شروع ہوتا ہے وہ 1498 سے شروع ہوتا ہے۔ انگریزوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن منظم اور منصوبہ بند طریقے سے 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے تاجروں کے بھیس میں راہزنوں اور لٹورے کی شکل میں ہندوستان بنگال کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے، اور اپنے آپ کو کاروباری ظاہر کرتا ہے، اپنے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ہم ہندوستان کے اندر تجارت کی غرض سے آئے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا ہندوستان میں آنا وہ تجارت کی غرض سے نہیں تھا، بلکہ یہاں کی حکومت کو ختم کر کے خود اس پر قابض و فائز ہونا ہے۔ بے شک 1707 عیسوی میں جب شاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے جاتے ہیں اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، تو مغلیہ سلطنت کی جڑیں کمزور ہونی شروع ہوتی ہیں، اور پھر انگریزوں کو موقع مل جاتا ہے حکومتی کام کاج میں دخل اندازی کرنے کا۔ چنانچہ وہ اپنی دخل اندازی، اپنے ارادے، اپنے عزائم، اپنی نیتیں ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر ہندوستان کے باشندے اب بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ انگریز کی جو ایک ٹیم ہے، برطانیہ سے آئی ہوئی ایک ٹیم ہے، ان کا مقصد ہندوستان پر قبضہ جمانا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ٹیم ہے جو تجارت کی غرض سے آئی ہے۔ اور میں ہندوستان کے لوگ اس بات سے بالکل ناواقف تھے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ان کی نیتوں کو، ان کے ارادوں کو، ان کے عزائم کو جس شخصیت نے پرکھا، جس شخصیت نے جانا، جس شخصیت نے ان کو آزمایا اور ان کے ارادوں کو پھاپا، وہ شخصیت مجدد الب ثانی شیخ احمد سرہندی نور اللہ مرقدہ ہے۔ اور حضرت نے یہ بات لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ انگریز کا ہندوستان میں آنے کا مقصد وہ کوئی اچھا نہیں ہے، وہ تمہاری ہمدردی کے غرض سے ہندوستان میں نہیں آئے ہیں، بلکہ ان کا مقصد ہندوستان والوں کی حکومت کو ختم کر کے خود اقتدار پر قابض ہونا ہے۔ لیکن باشندگان وطن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور وہ اب بھی یہی کہتے رہے کہ ایک چھوٹی سی جوان بھلا اتنی بڑی سلطنت کو ختم کر کے کیسے اس پر قابض ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ مجدد الب ثانی رحمہ اللہ کے قلب میں جو قرآن، جو جذبہ اور جو فکر تھی، انہوں نے جاتے وقت اپنے شاگرد
کے طول و عرض میں سفر شروع کرتے ہیں، مگر آپ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ نے وہ جذبہ، وہ قرآن، وہ فکر، وہ سوچ، وہ خیال اپنے شاگردوں اور اپنے تلامذوں کے قلوب میں اس جذبے کو معجزن کر دیا تھا، اس جذبے کو گاڑ دیا تھا۔ چنانچہ آپ کے لائق و پائق فرزند ارجمند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس ورثے کے امین بنے اور اپنے والد محترم کے اس ورثے کو لے کر آگے بڑھے، جہاں سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے چھوڑا تھا وہاں سے اس کو آگے بڑھایا۔ چنانچہ 1803 کے اندر جب انگریز دہلی میں اپنی حکومت، دہلی کے سلطنت پر براجمان ہونے پر کامیاب ہو جاتا ہے اور لال قلعے پر جھنڈا لہرا دیا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا، اس وقت میں وہ جیالہ، وہ بہادر، وہ دلیر، وہ شجاعت کا پیکر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں اور انگریزوں کو اس ہندوستان سے بھگانے کے لیے جہاد کا پرچہ بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سے ہمارا ملک غلام بن چکا ہے۔ ملک میں رہنے والے ہر شخص کی، ہر طبقے کی، ہر سماج کی، ہر مذہب کے ماننے والے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس غلامی سے نجات پانے کے لیے اپنے آپ کو ہر طرح کی قربانیوں کے لیے پیش کرے، اپنی جان و مال کا نذرانہ پیش کرے، اپنی دولت کو داؤں پر لگا دے، اپنی جانوں کو داؤں پر لگا دے اور ہندوستان سے انگریز کو بھگانے پر مجبور کرے۔ یہ ایک بظاہر تو ایک فتویٰ تھا، لیکن اس فتوے کی آگ پورے عالم میں، پورے عالم بلکہ خاص کر ہندوستان کے اندر اس طرح بھڑکی کہ مسلمانوں اور ہندوستان میں بسنے والے ہر شخص کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت اور اشتعال کی ایسی آگ بھڑکی کہ وہ تب تک ٹھنڈی نہیں ہوئی جب تک ہندوستان سے انگریزوں کو بوریا بستر باندھ کر جانے پر مجبور نہیں کرتے۔ یہ فتویٰ 1803 میں آتا ہے اور اس سے قبل 1799 میں سرنگا پٹنم کا وہ شیر ہند ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف مختلف محاذ پر مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے، لیکن اپنوں کی غداری اور میر ساجد کی غداری کی وجہ سے سرنگا پٹنم کے میدان میں انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے مارا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے اس عظیم فرزند، اس ہندوستان کے عظیم شیر کے چہرے پر اللہ نے وہ رعب اور دبدبہ طاری کیا تھا کہ آپ کی شہادت ہو جانے کے بعد مورخین نے لکھا ہے کہ انگریز افسران آپ کی لاش کے پاس جانے کو بھی ڈر رہے تھے، دور سے ڈھیلے پھینک کر پتہ چلایا کہ دیکھیں کچھ رمق باقی ہے یا نہیں۔ جب بالکل محسوس ہو گیا کہ اب کچھ رمق باقی نہیں ہے تو جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے بے جان جسم کے پاس گئے، اس سے پہلے وہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس جانے کے لیے بھی ڈر رہے تھے، جبکہ آپ کی شہادت ہو چکی تھی، آپ کی روح آپ کے جسم اثر سے نکل چکی تھی۔ یہی وہ ٹیپو سلطان شیر ہند رحمت اللہ علیہ ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، اور انگریز یہ سمجھتا تھا کہ جب تک یہ ٹیپو سلطان ہندوستان کے اندر موجود ہے، جب تک یہ زندہ ہے، انگریزوں کا اس ملک پر اقتدار کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے حضرت کے جو ساتھی تھے ان کو اپنا بنایا، مال و دولت کے لالچ دے کر، اور چنانچہ حضرت ٹیپو سلطان
شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح 1756 میں اس سے پہلے نواز سراج الدولہ بنگال کی سرزمین پر انگریزوں کے خلاف مختلف محاذ کے لیے مقابلے کے لیے انگریزوں سے لڑتا رہا، چنانچہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے نواز سراج الدولہ کو میر جعفر کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا، اور اس کے بعد باشندگان ہند کو سمجھنے لگے کہ کامیابی ہمارے مقدر میں نہیں آ سکتی ہے، لیکن جو لوگ بچے تھے، جو لوگ اپنے اکابر اور بزرگان دین کے اس ورثے کے امین تھے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ چنانچہ پھر 1818 میں حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اور دردمندان ملت کا ایک قافلہ پورے ملک کے طول و عرض میں سفر شروع کرتا ہے اور انگریزوں کے مقابلے کے لیے ٹیم تیار کرتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ 1831 میں بالاکوٹ کا وہ میدان جہاں حضرت اسماعیل شہید اور حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں، لیکن ابھی تک انگریزوں کے خلاف نفرت اور اشتعال کی جو آگ بڑھ رہی تھی، وہ اس واقعے بالاکوٹ کے بعد مدھم تو ضرور پڑ گئی، لیکن وہ چنگاری جس کو چھیڑ گیا تھا وہ چنگاری ابھی تک بجھی نہیں تھی۔ چنانچہ اس چنگاری کی آبیاری کی جاتی ہے، اس چنگاری کی حفاظت کی جاتی ہے، اور پھر 1857 آ جاتا ہے، اور پھر منصوب اور منصوبہ بند طریقے پر سارے سماج کو ملا کر، سارے طبقے والے کو لوگوں کو ملا کر، سارے مذہب کے لوگوں کو ملا کر پھر یک بارگی انگریزوں کے خلاف حلہ بولنے کی ایک سازش رچی جاتی ہے، ایک سازش کی جاتی ہے اور ایک تدبیر کی جاتی ہے، اور یہ وہ پہلا موقع ہے جس میں باشندگان ہند کے دیگر تمام طبقے کے لوگوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی، اور انگریز نے یہ سوچا کہ کیسے یہ لوگ ہمارے مقابلے کے لیے آ گئے۔ اس نے تو یہ سمجھا تھا جو ہمارے مخالف ہیں ہم نے ان کی زبانوں کو بند کر دیا ہے، ہم نے ان کے قلموں کو توڑ دیا ہے، ہم نے ان کی سوچ پر زنگ لگا دیا ہے، لیکن یہی پہلا موقع ہے کہ ہندوستان کے دیگر تمام طبقے کے لوگ مل کر علماء کے ساتھ آتے ہیں، اور 1857 میں خواہ وہ شمالی کا میدان ہو یا ملک کے طول و عرض میں دیگر میدان ہو، چنانچہ قیادت پھر بھی علماء ہی کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ اس سے پہلے 1857 سے پہلے انگریز 1498 میں ہندوستان آتا ہے، اور اس کے بعد 1601 میں منظم طریقے پر اپنا کام شروع کرتا ہے، اور اس کے بعد سے لے کر 1857 سے پہلے یعنی کہ قریب 100 سال سے زیادہ یہ وہ زمانہ گزرا ہے جس میں مورخین نے لکھا ہے زیادہ تر قربانیاں مسلمانوں نے دی، غیروں کا اس سے پہلے قربانی دینے کا مورخین کا تذکرہ نہیں۔ ان کا تذکرہ ملتا ہے تو صرف 1857 کی جنگ آزادی میں ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ لوگ یہ سمجھاتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے آزادی کی جو جنگ لڑی گئی وہ 1857 کی جنگ آزادی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام طبقے کے لوگ اسی جنگ میں شریک تھے، تمام طبقے کے لوگ، تمام سماج کے لوگ شانہ بشانہ صرف اسی جنگ میں شریک ہوئے تھے، اور 1857 کی اس جنگ آزادی میں 2 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو جام شہادت نوش کرنا پڑتا ہے۔ ہندوستان کی پوری سرزمین کو خون سے لبت کر دیا جاتا ہے، اور ان 2 لاکھ میں بھی 51,000 علماء کرام ہیں۔ 51,000 علماء کرام صرف 1857 کی جنگ آزادی میں شریک، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، مگر کامیابی اللہ کی طرف سے بھی مقدر میں نہیں تھی۔ اب بھی باشندگان ہند نے یہ سمجھا کہ
کہ اب کامیابی ہاتھ آنے والی نہیں ہے، لیکن جو لوگ بچے تھے، جو لوگ اپنے بزرگوں کے اس ورثے کے امین تھے، انہوں نے اس جذبے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا، انہوں نے اس بھڑکتی ہوئی چنگاری کی آبیاری کی اور حفاظت کی۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی کے کچھ سال کے بعد مئی 1866 میں دیوبند جیسی گمنام بستی میں ایک مکتب اور ایک مدرسے کا قیام عمل میں آتا ہے۔ بظاہر تو یہ مکتب اور مدرسے کا قیام درس و تعلم کا ایک سلسلہ تھا، لیکن حقیقت میں ایک ایسی فوج تیار کرنی تھی، ایسے مجاہدین آزادی تیار کرنے تھے جو انگریزوں کے خلاف لڑ سکیں، جو انگریزوں کے دانت کھٹے کرا سکیں۔ چنانچہ اسی ادارے کے سب سے پہلے طالب علم شیخ الہند محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ ہیں، انہوں نے آگے چل کر اس ادارے میں پڑھنے والے طلبہ کی ایسی تربیت کی، ایسی ذہن سازی کی کہ انگریزوں کو سوچنے پر مجبور ہونا پڑا۔ چنانچہ 1878 میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ایک انجمن ثمرۃ التربیہ کے نام سے قائم، اور یہ انجمن اپنے مختلف ناموں سے کام کرتی رہی، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف ایسی قوم تیار کی جائے، ایسے مجاہدین آزادی تیار کیے جائے جو ہندوستان سے انگریز کو بھاگنے پر مجبور کرے۔ چنانچہ انجمن ثمرۃ التربیہ کے تحت ہی آپ کی مارکۃ الآرا تحریک ریشمی رومال ہے، یہ تحریک اتنی کامیاب تھی، اگر یہ تحریک واقعی کامیاب ہو جاتی تو آج ہندوستان کی یہ شکل جو نظر آ رہی ہے، شکل نظر نہ باقاعدہ پوری پلاننگ تیار کر دی گئی تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی بیرونی طاقت سے روابط ہو چکے تھے، اور حضرت شیخ الہند نے کہا تھا کہ اندرونی طور پر ہم انگریزوں کے خلاف بغاوت کا ایک بگل بجائیں گے، اور بیرونی طور پر آپ ان پر دباؤ ڈالیں گے، اور ہم ایک حکومت قائم کریں گے جو انگریزوں کی حکومت کے متوازی ہے۔ لیکن راز فاش ہو گیا، اللہ نے ایسا کرنا تھا، نہ جانے اس میں کیا مصلحت و حکمت تھی کہ راز فاش ہو گیا، اور 1815 کے اندر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل جانا۔ مگر ابھی یہ جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ 1915 کے اندر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل گئے، اور 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آتا ہے، اور پھر جمعیت علماء ہند کے اس بینر تلے 1919 سے لے کر 1947 تک مختلف تحریکیں انگریزوں کے مقابلے کے لیے آتی رہی اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتی رہی، لیکن ابھی آزادی مقدر میں نہیں تھی۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل بھیج دیا گیا، آپ کے ساتھ آپ کے رفقا حضرت شیخ علیہ السلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، اور اسی طرح حضرت مولانا عزیر گلصام نور اللہ مرقدہ اور دیگر احباب، انہوں نے مالٹا کی جیل میں قید بامشقت کاٹی۔ یہی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کراچی کی عدالت میں انگریز جج کے سامنے، انگریز جج نے جب آپ کو بلایا اور کہا کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، دینا کیا ہوتا ہے؟ میں نے فتویٰ دیا ہے، دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا۔ انگریز جج نے کہا جانتے ہو اس بغاوت کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا کہ اس بغاوت کی سزا سزائے موت ہے۔ فرمایا کہ حسین احمد مدنی کو معلوم تھا کہ جب دیوبند سے آ رہا تھا تو اپنے ساتھ کفن ساتھ لے کر آیا تھا، اور بھری عدالت میں انگریز جج کے سامنے اپنے سوٹ کیس سے اپنا کفن نکال کر اور عدالت میں لے کر کہا تھا کہ میں یہ کفن ساتھ لے کر آیا تھا، تم جس کو ڈرانے کی بات کرتے ہو۔ یہ ہمارے اکابر کے ورثے کے امین تھے، اور انہوں نے آزادی کا جو بگل بجایا تھا، چنانچہ 19
1919 میں جمعیت کا قیام عمل میں آتا ہے اور 1919 سے لے کر 1947 تک مختلف تحریکیں کارآمد ہوتی ہیں اور مختلف تحریکیں میدان عمل میں آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کے کرم سے 15 اگست 1947 کو اس ملک کے اندر آزادی کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ملک میں کہ ایک مختصر سی تاریخ ہے، بہت ہی مختصر سی تاریخ ہے ہمارے ملک کی، اور جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ کیا قربانیاں دی ہیں، جو انہیں کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ ہمارے ملک کی خاطر جتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں، اگر ان کی تاریخ کو آزادی کی تاریخ سے علیحدہ کر دیا جائے تو تاریخ آزادی ہندوستان کبھی مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ تم کس کس کے قلوب سے یہ بات مٹاؤ گے؟ تاریخ کے اوراقوں نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، تم کتنی ہی کوشش کر لو، لیکن اس ملک کی آزادی کی خاطر علماء نے، مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج جو مسلمانوں پر غداری وطن کا الزام لگاتے ہیں، احسان فراموشی کا الزام لگاتے ہیں، یہ حقیقت میں تاریخ کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہے اور ناانصافی کی یہ بدترین مثال ہے۔ وطن کی عزت و ناموس ہم لٹنے نہیں دیں گے، وطن کی عزت و ناموس ہم لٹنے نہیں دیں گے، ترنگا شان ہے اپنی کبھی جھکنے نہیں دیں گے، وطن کی آبرو پر وہ اب بھی، وطن کی آبرو پر وہ اب بھی جان دے دیں گے جنہیں کچھ لوگ اپنے دیش میں بدنام کرتے ہیں۔ وما علینا الا